Any regret in life? بہت سارے ہیں، اور ان میں ایک بہت زیادہ ہے کہ مجھے میوزک کی طرف آنا چاہیے تھا. میوزک سے میری بڑی محبت، اور لیکن بدقسمتی سے جس ماحول ہمارے جو گھر کا تھا وہ بہت سخت تھا. آپ اندازہ لگائیں کہ میں جو پہلی مجھے زیادہ جو مار تو پڑتی رہتی تھی، وہ اس وقت پڑی جب میں ملتان کا ایک سینما تھا، انجمن سینما، اس میں ندیم اور شبنم کی فلم دیکھتے ہوئے پکڑا گیا. سینما سے باہر نکلا تو میں، والد صاحب اور محلے کے کچھ لوگ تھے، تو پہلا تھپڑ کتی پہ والد صاحب کا پڑا، پھر اس کے بعد انہوں نے سب سے کہا کہ بھی شروع ہو جاؤ. تو مارتے ہوئے وہ جب ہمارے محلے میں داخل ہوئے تو مجھے یاد ہے عورتیں جو ہیں وہ کھلے دروازوں سے اور چھتوں سے دیکھ رہی تھیں اور آپس میں سرگوشیاں کر رہی تھیں کہ ڈن نے ایک بانڈ دا سی. بالآخر پھر سینما میں فلم دیکھتے ہوئے پکڑا گیا نا. اور جب ہماری گلی میں داخل ہوئے وہ مجھے مارتے ہوئے والد صاحب، تو ہمارا تیسرا چوتھا گھر تھا، تو میں نے وہاں دیکھا ماں میری رو رہی ہے، اور ماں کے الفاظ مجھے آج تک نہیں بھولتے، ہونے نو کسی نے کڑی نہیں دینی. یعنی ان کے یعنی اس حد تک تھا کہ سینما، سگریٹ یا یہ اس قسم کی چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے، ورنہ تو لوگ ریجیکٹ کر دیتے ہیں. تو پھر جب میں شاہ جی لاہور آ گیا، اس کے بعد پھر ذرا مجھے میوزک کا تھوڑا سا یہ آزادی ملی کہ میں نے میوزک کے لوگوں کے ساتھ ملنا شروع کیا. تو مجھے بڑا یہ ریگریٹ رہا کہ میں میوزک میں بہت کچھ کر سکتا تھا. آج بھی میرے اگر سورسز اجازت دیں، جتنا میں اس میں میڈیا سے یا لکھنے لکھانے سے یا ڈائریکشن سے، اس سے جو میں کما رہا ہوں، اگر اتنے پیسے مجھے میوزک سے ملیں تو میرا خیال ہے میری پہلی ترجیح میوزک ہو جائے. صرف گانا گائیں؟ گانا نہیں، میں ووکلسٹ نہیں ہوں، ٹھیک ہے، میں سنگر نہیں ہوں. مجھے شوق ہے میوزک کا، میوزک بنانے کا. ٹھیک ہے. میں آئی کین پلے ہارمونیم، آئی کین پلے وائلن، اور تھوڑا بہت طبلہ، گٹار. اور یہ آپ کا ریگریٹ ہے زندگی کا؟ جی بالکل. ایک کالم تھا آپ کا بڑا حساس اور سینسٹیو، اور مجھے وہ کالم، میں اکثر اس کو کوٹ کرتا ہوں، اس کا ذکر کرتا ہوں، اور اس لیے کہ آپ نے لکھا چکے وہ، البتہ جنگ میں آپ کا کالم چھپتا ہے. آپ کی بہت ہی پرسنل بات تھی، مگر چونکہ آپ نے وہ عوامی کر دی، وہ بڑی یار اداس کر دیتی ہے مجھے. وہ جو آپ نے اپنے والد کی اور اپنے بارے میں، اور ایک ربر کے بارے میں، ایک وہ جو اریزر ہوتا ہے جو ربر، اس کے بارے میں آپ نے تو اپنا دل نکال کے رکھا، مگر لوگ اس سے بہت سیکھتے ہیں. لوگ یہ بھی سیکھتے ہیں کہ ایک شخص جس کے پاس کبھی کچھ اریز کرنے کے لیے اریزر نہیں ہوتا، ربر نہیں ہوتا، وہ آنے والے وقت میں اللہ اس پہ مہربان ہوتا ہے، محنت کرتا ہے، تو وہ گل نوخیز اختر بھی بنتا ہے، ڈرامہ نگار بھی، شاعر بھی. میرے شاہ جی اب غریب فیملی سے تعلق تھا، تو مجھے خواب بڑے عجیب آتے تھے. اور بچوں کو خواب آتے ہیں نا، پھول، تتلیاں یا چاکلیٹ یا اس دور میں کھانے پینے والی چیزیں. تو مجھے خواب آتے تھے ربڑ کے، جس کی آپ بات کر چکے ہیں. تو یہ ربڑ میں نے، اور اتنی استطاعت نہیں تھی والد صاحب کی کہ وہ مجھے ایک ربڑ خرید دیتے. تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے ربڑ لینا ہے. انہوں نے کہا بھئی آپ تم تو کچی کلاس میں پڑھتے ہو، تو تیسری میں جاؤ گے نا، تو پھر پینسل ملے گی، ابھی تو قلم سے لکھ رہے ہو نا، پینسل ملے گی تو ربڑ بھی لے دوں گا. ایک دن انہوں نے مجھے، میں اس کو شارٹ کر رہا ہوں، انہوں نے کہا جی فلاں تاریخ کو میں لے دوں گا. اس سے پہلے مجھے یرکان ہوا اور یہ، اور میں نے کہا جی میں ٹھیک ہو سکتا ہوں اگر آپ مجھے ربڑ لے دیں. انہوں نے کہا اچھا میں لے دوں گا، ٹھیک ہو کے دکھاؤ. اور ایک ول پار آ گئی اور میں ٹھیک ہو گیا. وہ ربر اریزر اتنی بڑی چیز تھا میرے لیے تو تھا. جب میں اسکول گیا شاہ جی، یعنی ٹھیک ہو گیا، بخار اتر گیا، تو میرے پاس ایک نہیں 4 ربڑ تھے، اور رنگین تھے، سائز میں اتنے بڑے، حالانکہ ربڑ اس دور میں اتنا چھوٹا تھا، لیکن مجھے خوشی تھی کہ بھئی 4 میرے پاس ربڑ. ان ربڑز کا ایک پرابلم تھا کہ وہ جب میں کوئی پینسل سے لکھتا تھا تو وہ صفحے کو مٹانے کے ساتھ ساتھ صفحہ ہی پھٹ جاتا تھا، اتنے وہ ہارڈ تھے. لیکن بہرحال یہ خوشی میرے ساتھ کوالٹی کے نہیں تھے. ہاں. تو میں نے والد صاحب سے، جب میں یعنی خود کچھ کمانے کے قابل ہوا، بہتر ہوا، تو میں نے، مجھے واقعہ وہ یاد آیا، تو میں نے والد صاحب سے پوچھا کہ وہ ربڑ آپ کہاں سے لائے تھے؟ یعنی آپ کے پاس تو ایک ربڑ خریدنے کے پیسے نہیں تھے، تو 4 ربڑ آپ کہاں سے لائے تھے؟ انہوں نے مجھے شاہ جی بتایا کہ ان کی جو ہوائی چپل تھی، انہوں نے اس کو کاٹا اور اس کے 4 ربڑ بنا کے انہوں نے مجھے دے دی.
ایک ہم تو یعنی سوچ بھی نہیں سکتے ماں باپ کیا کیا کچھ کر جاتے ہیں بچوں کے لیے. یعنی ایک ہوائی چپل، میں نے ساری زندگی ان کو اسی میں دیکھا، اسی میں پھرتے رہنا، لیکن جب بیٹے کی بات آئی تو انہوں نے اس کو کاٹ کے ربڑ بنا کے دے دی کہ بیٹا خوش ہو جائے. اور اس ربر کی استطاعت بھی نہیں تھی جو کھلا کے دیتے تھے. تو آپ دیکھو نوخیز، ہم سب کے لیے جو سیکھنے والی چیز ہے، ہم سب کیسا دوڑتے ہیں آگے سے آگے، آگے سے آگے، آگے سے آگے، اور اس طرح کے بے شمار لوگ پوری دنیا میں بستے ایسے ہیں. ہی ہے، ایسے تو اگر ہم پیچھے دیکھنا شروع ہو جائیں تو کتنا کنٹینٹمنٹ، کتنا سکون اور کتنا اطمینان ہو جائے کہ جو اللہ نے دیا ہے آگے محنت کریں، بالکل ہے، مگر ناشکرہ پن نہ کریں. بالکل ہے. اور شاہ جی میں اس دور کو لیکن یار کیا میں سب سے پہلے تو اس کی داد لو نوخیز کہ پتہ ہے اس کا اظہار لوگ بڑا کرتے ہیں، لوگ شیئر کرتے ہیں، لوگ سچ بولتے ہیں، اپنے ماضی کے بارے میں بھی لوگ سچ بولتے ہیں. یہ بڑا اچھا معاشرہ ہے، مگر اس پائے کا سچ جو ہے نا، مجھے جو سچ بولے گئے ہیں نا نوخیز جی اپنے ماضی کے بارے میں، یہ ان میں بہت بڑا سچ ہے، بہت اچھا. ہیپیسٹ مومنٹ جس نے گل نوخیز اختر کو، میرے دوست کو، جس نے اپنے نام کا حصہ نوخیز رکھا ہے تاکہ 80 سال کی عمر میں بھی لوگ اسے نوخیز ہی کہیں، کہ دنیا کا واحد بوڑھا ہوگا جو نوخیز کہلائے گا. تو منی بیگم آج بھی منی ہے. منو بھائی آخر تک منو رہے، یہ ذہن میں رکھے گا. اللہ تعالیٰ آپ ایسی نوخیز رہیں. تو ہیپیسٹ مومنٹ جس نے سب سے زیادہ سرشار کیا ہو. میں شاہ جی لاہور میں بڑی تلخیاں دیکھی میں نے شروع. لاہور میں نے نوازا بھی بہت، لیکن پلٹنیاں بھی بڑی کھانی پڑی. داتا صاحب سونا، کبھی پارک میں سو جانا، کھانے کے پیسے نہیں ہیں، کپڑے نہیں ہیں پہننے کے دوسرے کپڑے، اور پیسوں کا پرابلم، یہ فلانا. لیکن اس سارے ماحول میں جب ہوتے ہوتے تلخیوں میں مختلف جابز کی، ادھر گئے، یہ کیا، صحافت. سب سے بڑی خوشی اس دن مجھے ملی جب مجھے آ کے نرس نے بتایا کہ آپ کے بیٹا پیدا ہوا ہے، میرا بڑا بیٹا سمریز. ماشاءاللہ. تو آپ یقین کریں شاہ جی، آپ دیکھتے ہیں نا لیبر روم میں لوگوں کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں، باہر آ کے وہ بتاتے ہیں کہ آپ کا بیٹا ہوا، تو وہاں مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں. میں وہ واحد شخص تھا کہ جو ہاسپٹل میں جب نرس نے آگے بتایا تو میں دھاڑے مار مار کے رونے لگا. تو اب نرس مجھے کہے کہ بھائی بیٹا ہوا ہے، میری جو ساس صاحبہ تھیں، باقی جو ریلیٹیوز تھے، وہ بھی مجھے کہیں کہ بیٹا ہوا ہے. ان کے ذہن میں تھا شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ بیٹی ہوئی ہے، تو بعض لوگ بیٹی کے پیدا ہونے پہ اس طرح کا اظہار کرتے ہیں شاید. وہ میں ان کو بتا ہی نہیں پا رہا تھا کہ میں کیوں رو رہا ہوں، کہ یہ اتنے عرصے بعد یہ جو مجھے خوشی ملی ہے یہ ناقابل بیان ہے. تو یہ آنسو جو ہیں یہ خوشی کے آنسو ہیں. وہ لمحہ میں نہیں بول سکتا. وہ سمریز میرا جو بیٹا ہے، اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب دونوں ماشاءاللہ آپ سے بھی اب تو کال ہو گیا وہ تو ماشاءاللہ اور ساتھ آتے ہیں دونوں باپ بیٹا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت، ہم بھائی لگتے ہیں. ہاں چھوٹے بھائی لگتے ہیں. یہی سننا چاہ رہے تھے. اچھا نوخیز، ایک چیز پہ ہم نے، چونکہ میرا ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے دوست آتے ہیں جو بہت ذاتی دوست ہیں میرے، 20 سال سے، 30 سال سے، 40 سال سے، مختلف شعبوں کے نامور لوگ. میں ان کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں، وہ میرے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جو چیزیں میں ذاتی جانتا ہوں میں اس طرف نہ جاؤں، میں سوال کر دوں. اگر وہ بارے میں بات کرنا چاہیں تو ان کی مرضی ہے، اگر وہ نہ کرنا چاہیں تو ان کی چوائس ہے. ایک چیز کے اوپر لیکن ہم نے پروگرام سے پہلے بات کی تھی، اس لیے بات کی تھی کہ آپ کا بھی خیال تھا کہ اس سے لوگوں تک خیر کا ایک پیغام جائے گا. آپ کے ایک صاحبزادے جو ہیں وہ ڈفرینٹلی ایبلڈ ہیں، اور میں چاہوں گا اس حوالے سے جو آپ کا تجربہ ہے نوخیز، لوگ جس طرح سے ڈفرینٹلی ایبلڈ کوئی انسان ان کے گھر میں اگر ہو تو اس کو جس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں، اس حوالے سے جس قسم کے جذبات رکھتے ہیں، آپ ایک مصنف کی حیثیت سے اس کو کیسے دیکھتے ہیں، اور خود آپ کا اس حوالے سے اپنے صاحبزادے کے حوالے سے کیسا رویہ ہے، تجربہ ہے، اور پورا معاملہ جب وہ آپ کی زندگی میں آئے. تو اوور ٹو یو. شاہ جی میرے 2 بیٹے ہیں. بڑے بیٹے کا نام سمریز ہے، چھوٹے کا نام مہروز ہے. جو چھوٹا بیٹا ہے اب اس کی عمر تقریباً 20 سال ہے. ہی از آٹسٹک. آٹزم ہمارے بہت کم لوگ جانتے ہوں گے. یہ ایک ایسی ذہنی بیماری ہے جس میں انسان کسی کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کر پاتا، اسپیچ کے پرابلم ہیں، اور بعض چیزوں میں ہائپر ہوتا ہے، تھوڑا ہائپر ایکٹیویٹی اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے، اگریسو ہو جانا، اور بات کو نہ سمجھنا، کسی ایک جگہ ٹک کے نہ، اس کے متعدد اس میں چیزیں ہوتی ہیں. عموماً جو بچہ نہیں بولتا یا کسی چیز پہ توجہ نہیں دیتا تو ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید
لیٹ بول رہا ہے، ہاں بھی ہمارے فیملی میں فلاں بھی لیٹ بولا تھا، فلاں بھی، تو ہاں ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا. ہاں تو جب یہ پیدا ہوا تو ہمیں یہی لگا بس یہ دیر سے بولے گا، کسی وجہ سے بول دیر پڑے سے گا. لیکن جب کچھ دیر ہوئی تو ہمیں تو سمجھ نہیں آیا یہ کیا ہے، یہ کیوں نہیں بول پا رہا، اور یہ کیوں نہیں، میں اس کو آواز دیتا ہوں، اس کے پاس جاتا ہوں تو میری طرف دیکھتا کیوں نہیں ہے، کیا آئیز کا پرابلم ہے. پھر ہم نے اسپیشلسٹ سے کنسلٹ کیا تو اس نے ہمیں پہلی دفعہ ایک لفظ ہمارے کانوں میں پڑا، آٹزم. اس وقت تو سچی بات ہے ہم شدید پریشان ہو گئے. جب پہلی مرتبہ آپ کو اندازہ ہوا کہ صاحبزادے آپ کے ڈفرینٹلی ایبلڈ ہیں، ڈفرینٹلی ایبل ہیں، پلس آٹزم ہے، اور اس کا علاج نہیں ہے. یعنی اب تک آج کی ڈیٹ میں سائنٹسٹ اس کے علاج کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں، بٹ ابھی تک اس کا علاج، ایون کہ اس کی وجوہات کا بھی نہیں پتا چل سکا. ٹھیک. ایگزیکٹلی. اس سے زیادہ یہ ہوا کہ جب وہ بچہ بڑا ہونا شروع ہوا تو احساس ہوا کہ اس کی ماں کے لیے سب سے بڑی بات ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ جو اسپیشل بچے ہیں ان کی مائیں کنفرم جنتی ہیں. یہ جنت کے ٹکٹ ہیں ان کے پاس. یہ مجھے لگتا ہے جنت میں جائیں گی نا تو بچہ آگے وہی کھڑا ہوا ملے گا، وہ کہے گا اماں جی آ جاؤ. اور تم جیسے باپ بھی یار ہاں. نہیں نہیں خیر ہم تو شاہ جی ہم باہر چلے جاتے ہیں، سارا ماں بڑی قربانی. میں مجھے پتا ہے نا کہ بے شمار شام کی محفلوں میں آپ اس لیے نہیں آتے کہ آپ نے اپنے صاحبزادے بلکہ بے شمار ایسی فیملی گیدرنگ میں بھی مجھے یہ پرابلم ہو جاتی ہے، اور اس بچے کے لیے، یعنی وائف نے میری، وہ اپنے باپ کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکی. لیکن اب آپ کے شاہ جی مجھے احساس ہوا ہے کہ یار اس سے اچھا گفٹ کوئی نہیں. یہ بڑا یعنی کمال جملہ آپ نے، اور آپ کے اس جو سے اچھا جذبات اس لیے گفٹ کوئی نہیں کہ ایسے بچے جب پیار کرتے ہیں تو وہ آپ ان میں صفر منافقت ہوتی ہے کسی مطلب کے بغیر، اور جو بھرپور پیار وہ دیتے ہیں وہ آپ سے، میں جب گھر میں گھستا ہوں تو اس کی نظریں میری طرف کم اور میرے ہاتھ کی طرف زیادہ ہوتی ہیں کہ کیا چیز لائے. بابا کہتے ہیں. بابا. اچھا لیکن تم بھی دیکھو نا، اس کو خود نہلاتے ہو، خود اس کی ہر چیز میں کا اس کو خیال آج رکھتے بھی، ہو. میں اس کو دیکھیں شاہ جی، ماں تو خیر بہت ہی اس کی کیئر کرتی ہے، لیکن وہ جو ماں اس کے کام کرتی ہے وہ میں نے بھی پھر سیکھے کہ یار ہم دونوں مل کے کیوں نہ یہ سارا. لیکن تم بھی دیکھو نا، اس کو خود نہلاتے ہو، خود اس کی ہر چیز میں کا اس کو خیال آج بھی، رکھتے ہو. میں اس کو دیکھیں شاہ جی، ماں تو خیر بہت ہی اس کی کیئر کرتی ہے، لیکن وہ جو ماں اس کے کام کرتی ہے وہ میں نے بھی پھر سیکھے کہ یار ہم دونوں مل کے کیوں نہ یہ سارا. تو میں اسے نہلاتا ہوں، اور اتنا مزیدار وہ منظر ہوتا ہے کہ اس نے بھی شارٹ پہنا ہوا ہوتا ہے، میں نے بھی شارٹ پہنا ہوا ہے، ہم نہا رہے ہیں یا باتھ ٹب میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں جب اسے نہا رہا ہوں تو اس کو وہ سارے مراحل یاد ہیں. مطلب میں نے اگر شیمپو لگایا اور کنڈیشنر لگانا بھول گیا ہوں تو اس نے چیخ کے کہنا ہے کہ وہ بھی لگاؤ، اب یہ فلاں چیز بھی لگانی ہے، یہ بھی لگانا ہے، صابن بھی لگانا ہے. اور پھر اس کو نہلا کے، اور میں نے گھر میں سختی سے کہا ہوا ہے، ویسے بھی سب ایسا ہی کرتے ہیں کہ اس بچے کو جب ہم نے فزیکلی ہی از نارمل، فزیکلی بالکل ٹھیک، آپ کہیں گے کہ یہ ہنستا، جیسے تو میں نے 22 سال کا نوجوان یس، اور میں نے، اور ماشاءاللہ ایسے جو بھی آٹسٹک بچے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کیا چیز رکھی ہے، یہ جی بھر کے خوبصورت ہوتے ہیں، جسے پنجابی میں کہتے ہیں راج کے خوبصورت. ماشاءاللہ اس کی بلو آئیز ہیں، اور اب تو خیر وہ ہو گئی نا وہ بلی آنکھیں جسے کہتے ہیں. پیدا ہوا تھا تو بلوز تھی. تو میں نے گھر میں کہا ہوا ہے کہ اس کو 100% اسی طرح سے یہ تیار ہوگا ڈیلی جیسے ہم ہوتے ہیں. یعنی اس کے کپڑے صاف ستھرے استری کیے ہوئے، جوتے بہترین، بال بہترین بنے ہوئے، شاندار طریقے سے A1 ڈریسنگ کے ساتھ، اور الحمدللہ ایسا ہی ہوتا ہے اس کے ساتھ.